ایک مشہور مقولہ ہے کہ جنگ میں سب سے پہلی موت سچ کی ہوتی ہے، لیکن اس جنگ میں سچ بہت پہلی گولی چلنے سے بھی قبل مر چکا تھا، کیونکہ اس پورے تنازع کی بنیاد ہی جھوٹ، مسخ شدہ حقائق اور پروپیگنڈا پر رکھی گئی تھی۔ 16 دسمبر 1971 وہ دن جب پاکستان دو حصوں میں بٹ گیا اور مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ میرے عزیز ناظرین، سقوط ڈھاکہ کے بعد سے آج تک بے شمار کتابیں لکھی گئیں، بے شمار بیانات دیے گئے اور اتنی کہانیاں دہرائی گئیں کہ یہ جاننا مشکل ہو گیا کہ حقیقت کیا ہے اور افسانہ کیا ہے۔ سابق فوجی افسران، سیاستدان، سفارتکار اور دانشور سب نے اپنی یادداشتیں بیان کیں، مگر ان تمام بیانیوں میں ایک چیز بار بار نظر آئی: الزام تراشی۔ آدھے سچ پیش کیے گئے، آدھی تصویریں دکھائی گئیں اور پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا گیا۔ مشرقی پاکستان کے سانحے کے کئی حقائق اس قدر پیچھے دھکیل دیے گئے کہ لوگوں نے ان پر سوال اٹھانا ہی چھوڑ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ حقائق سامنے آ جاتے تو پاکستان مخالف بیانیہ کمزور پڑ جاتا۔ ان چھپے ہوئے حقائق میں شامل تھے بھارت کو 1971 کی جنگ میں درپیش اپنے سیکیورٹی خدشات، عوامی لیگ کی فاشسٹ سیاسی پالیسیاں، مکتی باہنی کے مظالم، بھارت اور کچھ عالمی میڈیا کا پاکستان مخالف پروپیگنڈا، عالمی طاقتوں کا سفارتی دباؤ اور مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان سیاسی کشمکش۔ ہاں، پاکستانی حکومت کی اپنی سیاسی، سماجی اور معاشی کمزوریاں ضرور تھیں، لیکن اگر ہم ان تمام حقائق کو نظر انداز کر دیں تو تاریخ حقیقت نہیں رہتی، ایک کہانی بن جاتی ہے۔ بنگلہ دیش بننے سے پہلے کے واقعات کے بارے میں کئی دعوے اس قدر بڑھا چڑھا کر بیان کیے گئے کہ حقیقت کہیں کھو گئی۔ ان دعووں میں پاکستان آرمی پر قتل عام، ریپ اور لوٹ مار کے الزامات لگائے گئے، جبکہ مکتی باہنی اور بھارتی فوج کے سنگین جرائم کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا۔ ایسے بیانیے بنائے گئے، کبھی خریدے گئے، کبھی بنوائے گئے، تاکہ پاکستان اور اس کی فوج کو بدنام کیا جا سکے اور بھارت کی پشت پناہی میں ہونے والے مظالم کو چھپایا جا سکے۔ دسمبر ایک بار پھر لوٹ آیا ہے اور ساتھ لایا ہے سقوط ڈھاکہ کی تلخ یادیں۔ ہم آپ کو اس تاریخ کے پیچھے لے جانا چاہتے ہیں، مکمل تصویر دکھانا چاہتے ہیں، وہ تصویر جو آزاد ذرائع، مستند معلومات اور سخت فیکٹ چیک پر مبنی ہو۔ ہمارا مقصد ہے سچ اور جھوٹ کو الگ کرنا اور دیکھنا کہ حقیقت کتنی ہے اور پروپیگنڈا کتنا۔ 1971 کے بارے میں بے شمار کہانیاں ہیں، اتنی کہ گننا مشکل ہو جائے، لیکن آج ہم ان بڑے بڑے افسانوں پر بات کریں گے جنہیں اتنی بار دہرایا گیا کہ وہ سچ لگنے لگے، کہ مغربی پاکستان نے مشرقی پاکستان کا معاشی، سیاسی اور سماجی استحصال کیا، کہ مشرقی پاکستان میں کوئی ترقی نہیں کی گئی، اسے جان بوجھ کر محروم رکھا گیا، کہ مغربی پاکستان نے بنگالیوں پر اپنی ثقافت مسلط کی، کہ اگر طرح سازش کیس صرف مغربی پاکستان کی گڑی ہوئی سازش تھی، کہ آپریشن سرچ لائٹ صرف معصوم شہریوں کو کچلنے کے لیے شروع کیا گیا، کہ پاکستانی فوج نے 3 لاکھ سے زائد بنگالیوں کو قتل کیا، عورتوں کی بے حرمتی کی اور گھروں کو لوٹا، کہ فوج نے خاص طور پر ہندوؤں کو مذہب کی بنیاد پر نشانہ بنایا، کہ تمام تشدد کی ذمہ داری پاکستان کی فوج تھی اور مکتی باہنی کا کوئی کردار نہیں تھا، کہ بھارت نے انسانیت کے نام پر مداخلت کی اور وہ صرف امن چاہتا تھا، کہ بھارت کی کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی، سب کچھ خود بخود ہو گیا، کہ 93,000 پاکستانی فوجی بھارت کے قیدی بن گئے، کہ بھارت کو مشرقی پاکستان میں مداخلت کے لیے کوئی بین الاقوامی حمایت حاصل نہیں تھی، اور یہ کہ 30 جنوری 1971 کا طیارہ اغوا پاکستان کے اشارے پر کیا گیا۔ یہ الزامات دہیوں سے دہرائے جا رہے ہیں اور شاید آئندہ بھی دہرائے جاتے رہیں گے، لیکن اس بار، اس دسمبر، ہمارا ارادہ ہے کہ سچائی سے پردہ اٹھائیں، اپنی قوم کو بتائیں کہ پاکستان نے کیا نہیں کیا، ان جھوٹوں کو بے نقاب کریں جو نسلوں کو سنا کر سچ بنا دیے گئے۔ میرا ملک عظیم ہے، میں اپنے وطن کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں سچ سامنے لاؤں گا۔ میرا ملک، میرا وقار، میرا غرور، میرا پاکستان، پاکستان پائندہ باد۔